اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی علی بن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض من تحت الثری الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک. حمد و ثنا، سپاس و ستائش اس خدائے وحدہ لا شریک کی کہ جس نے انسان کو عقل و خرد جیسی طاقت و توانائی سے نوازا اور اس میں افہام و تفہیم کی صلاحیت ودیت کر کے اسے تمام مخلوقات پر برتری عطا کی. درود و سلام ہو کاروان بشریت کے سربراہ پرچمداران فضیلت و عدالت پر. بالخصوص درود و سلام ہو شہزادی کونین مادر حسنین بنیان گزار کاخ شرافت و حریت آئینہ اصل حقیقت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات پر. درود و سلام ہو میرے مہربان امام میرے رؤوف امام امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ذات پر. درود و سلام ہو تمام شہدائے اسلام بالخصوص شہدائے کربلا کہ جنہوں نے اپنا پاکیزہ لہو دے کر بنیاد اسلام کو مزید پختہ و مضبوط بنایا. ہم بارگاہ امام رضا علیہ السلام سے ہفتہ وار پروگرام بزم شمس و شموس لے کر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. چونکہ شہادت کے ایام ہیں، مولا کی شہادت کی شب ہے، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں. آپ تمام ناظرین کی جانب سے امام کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں. امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج پروگرام کا حصہ ہیں مشہد مقدس کے ایک بہترین مداح بہترین لب و لہجے کے مالک جناب موسیٰ موسوی صاحب. میں گزارش کروں گا کہ مولا کی کچھ ثنا ہمارے اگر مومنین کی سماعتوں کی نظر فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شمس بھائی کا میں شکر گزار ہوں کہ بار دیگر بندہ حقیر کو بارگاہ ملکوتی امام رضا علیہ السلام میں مدعو کیا. رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر. رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے. خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے. کس طرح حسن نے رو رو کر کی فجر تمام مصلی پر.
رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. زخمی پہلو جب یاد آیا زخمی پیشان بھول گیا. زخمی پہلو جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گیا. زہرا کی مصیبت پر رویا مظلوم امام مصلی پر. رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. یہ پہلی فجر ہے زینب کی سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں. یہ پہلی فجر ہے زینب کی سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں. دل ڈوبتا ہے آتا ہی نہیں ایک پل آرام مصلی پر. رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ تھے جناب موسیٰ موسوی صاحب جو آپ تمام مومنین کی سماعتوں کی نظر مولا کی شہادت کی مناسبت سے کلام پیش فرما رہے تھے. ہم شکر گزار ہیں موسیٰ بھائی آپ کے کہ آپ نے وقت دیا اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. ہمیشہ دعا گو ہیں آپ کے لیے اور آپ سے بھی یہی التماس ہے ہمیشہ کی طرح کہ ہمارے تمام ناظرین کو مولا کی بارگاہ میں جب جب حاضر ہوں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گا. بہت شکریہ. ہم ایک بار پھر تمام ناظرین کو بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور شب شہادت مولا امیر المومنین علیہ السلام ہے. ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. آپ تمام کی جانب سے مولا کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک بار پھر ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مطلوب حسین محمدی صاحب. استاد حوزہ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. قبلہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آج کے پروگرام میں. میں آغاز پروگرام میں قبلہ یہ چاہوں گا کہ مولا کی مظلومیت کے حوالے سے اگر ہمارے چونکہ شب شہادت ہے میں چاہوں گا مولا کی مظلومیت سے ہماری عوام تھوڑی آگاہ ہو, ہمارے ناظرین آگاہ ہوں کہ آیا میرا مولا کس قدر مظلوم رہا اپنی زندگی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا مولانا یا امیر المؤمنین یا عصوب الدین ایہا المظلوم یا مظلوما یا اولا مظلوم العالمین. میرے مولا جس قدر فضیلت میں عظیم ہیں اسی طرح مظلومیت میں بھی عظیم ہیں. امیر المومنین جس طرح فضائل اور کمالات میں علی ہیں مظلومیت میں بھی علی. بے شک بے شک. اللہ تبارک و تعالی نے جس اپنے بندہ کو اپنے اسم مبارک العلی العظیم سے وجود بخشا اور علی قرار دیا, دنیا والوں نے اس پر بڑا ظلم کیا. بے شک بے شک ایسا ہی. امیر المومنین کے مظلومیت کی حد یہ جملہ ہے جو نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ کہ میں نے اس طرح زندگی گزاری کہ فی الحلق قضا و فی العین شجا.
जिस तरह जिसकी आँख में कांटा लगा हुआ हो हाय और गले में हड्डी लगी हुई हो। हाय अब अंदाज़ा करें, किसी की आँख में, चश्म में खार हो, एक छोटा सा तिनका हो, बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेशक बेशक। तो मुसलसल एक कांटा लगा हुआ हो। ये मौला ने ऐसी तशबीह दी है कि वाक़ईन इंसान का दिल खून रोता है बेशक कि क्या मज़लूमियत थी कि लिसानुल्लाह नातिक ये फरमा रहे हैं, कोई मुबालगा तो नहीं फरमा रहे थे, बेशक वाक़ईयत को बयान फरमा रहे थे कि मेरे ऊपर जुल्म ऐसे हुए, मैंने सब्र ऐसा किया और दर्द और दुख मुझे लोगों ने ऐसे पहुंचाए जैसे मुसलसल किसी की आंख में कांटा हो। हाय हाय। यानी इसका माना ये है, मैं जिधर देखता हूँ मुझे दुख मिलते हैं, और ये मजलूमियत एक दो दिन की नहीं है, इसका पूरी ज़िंदगी। हाय लिहाजा फरमाते थे फ़अम्मा हुज़्नी फ़सरमद, मेरा गम सरमदी है जिसकी न इब्तिदा है ना इंतहा। न जिसकी इंतहा। हाय वाक़यान मेरे मौला मुख्तलिफ ज़ावियों से मज़लूम है। दुश्मनों ने जुल्म किया, साथियों ने जुल्म किया, अपनों ने जुल्म किया। अल्लाह मौला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम मौला से जुल्म को दूर करने वाले हों। बेशक। हमारी ये ज़िम्मेदारी है इलाही कि एक ऐसे अजीम इमाम, ऐसे मज़लूम इमाम की मज़लूमियत को बयान करके और उनका हक अदा करें। बेशक इसी तरह ही उनका हक अदा हो सकता है। बेशक ऐसे। तो यहाँ पर मैं बात को थोड़ा सा एक ज़ाविये की तरफ मोड़ के ले जाता हूँ, बिस्मिल्लाह। और वो ये है कि हमें कैसे इस मज़लूम की मदद करनी चाहिए। देखें, एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा अपने अजीम नाज़रीन के लिए। अमीरुल मोमिनीन जब सबसे बड़े मज़लूम हो गए तो इसी मौला ने इरशाद फरमाया है अपनी वसीयत में, नहजुल बलागा में भी है। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खिताब करके फरमाते हैं, बेटे कुन लिज़्ज़ालिम खस्मन वलिल मज़लूमी औना। बेटे जालिम के लिए दुश्मन बन के रहो और मज़लूम के लिए मददगार बन के रहो। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम मज़लूम के मददगार हैं। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम मज़लूम की मदद करें। बेशक। हम अपने मुआशरे के एक मामूली मज़लूम की मदद के लिए तो मुज़ाहरे कर लेते हैं, हाय हाय हाय। उस अव्वल मज़लूम के लिए हम क्या कर रहे हाय हैं? हाय हाय हाय। हम उस अव्वल मज़लूम के लिए क्या कर रहे हैं? बेशक बेशक। और हमें भूल जाता है कभी कभी वो पहला अजीम मज़लूम, जब हम दुनिया के गली कूचे के मामूली मज़लूमों को देखते हैं हाय हाय हाय। कि ये लोग तो वो हैं कि किसी और एतबार से खुद भी जालिम होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। देखें ना, वजह फरमाया कभी। कहीं पर ये भी किसी का हक खाए हुए होते हैं। हाँ, एक जगह पर इनका हक भी खाया जा रहा है, हम इनकी उस जाविये से मदद करेंगे। लेकिन अली तो वो मज़लूम है हाय। कि जिसके लिए जुल्म का शायबा तक नहीं है। बेशक। वो साहिब इस्मत इलाहिया है। बेशक। उसने कभी किसी के ऊपर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं जुल्म नहीं किया। बेशक। तो वो मज़लूम जो फ़कत मज़लूम है, उसकी हम कैसे मदद करें? हम क्यों ना मदद करें उसकी? तो उसकी मदद के दो ज़ाविये हैं, मैं अपने अजीम नाज़रीन को तवज्जो दिलवाऊंगा। दो तरह से हम अपने मज़लूम इमाम की मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमें कहा गया है ना, नासिरान इमाम। बेशक बेशक। तो ये नुसरत जो है किस तरीके से अंजाम पाएगी? कैसे हम अंजाम देंगे, अलबत्ता वो अपने मकाम पर है कि ये नुसरत जो इमाम की तरफ मंसूब है, दर हकीकत हम अपनी मदद कर रहे हैं कि मौला के गुलाम बन जाए। बेशक बेशक। हकीकत लेकिन ये उन्होंने करम फरमाया है कि उन्होंने अपनी मदद कहा है। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुमने अल्लाह की मदद की तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो ये उस माना में है, ये नुसरत इलाही है। बेशक ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। वरना बंदा कौन सा अल्लाह की मदद कर सकता है? नामुमकिन है। तौफीक है। तो ये उस माना में है कि हम मौला की मदद करें। अब वो दो तरीके से हो सकती है।
میں اپنے ناظرین کی انتہائی توجہ چاہوں گا اس بات کے بسم اوپر۔ اللہ۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان کی مظلومیت کو عام کیا جائے، جو کچھ ان پر ہوا ہے، ظالمین نے کیا ہے، ہم بتائیں کہ ان پر کیا کیا ظلم ہوئے۔ بے شک بے شک، یہ ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم عزاداری کرتے ہیں، میں بتاؤں بالکل یہ عزاداری نصرت مظلوم ہے، اور عزاداری سے ہم بتاتے ہیں کہ یہ مظلوم کتنا بڑا مظلوم ہے۔ بے شک بے شک ایسا۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یار 1400 سال کے بعد پھر آپ مثلا 21 ماہ رمضان کو ماتم کر رہے ہیں امیر المومنین کا، کس لیے؟ ہم کہتے ہیں ہم بھی چاہتے تھے کہ آپ ہم سے پوچھیں اور ہم آپ کو بتائیں کہ اس کی مظلومیت 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، بے شک ہے، اور ابھی تک اس کی مظلومیت کا انتقام نہیں لیا گیا، ایسا ہی ہے، بالکل۔ اور ہم اس مظلوم کا بدلہ لینے تک، اس کا انتقام لینے تک عزاداری کر کے اس مظلوم کی مظلومیت بتاتے رہیں گے، بے شک رو کر بتاتے رہیں گے، عزاداری کر کے بتاتے رہیں گے، اور جب وہ منتقم مولا آئیں گے وہ تو پھر بتائیں گے نا کہ کیا کیا ظالموں نے، اور ایک ایک ظالم سے جواب لیں گے۔ بالکل ایسا۔ تو بس یہاں سے میرے ناظرین کے لیے واضح ہو گئی بات کہ عزاداری نصرت مظلوم ہے، اور اس میں ہم مظلوم کی مظلومیت بیان کرتے ہیں، لہذا ہم ان کے مصائب پڑھتے ہیں، ان پہ ہونے والے مظالم پڑھتے ہیں، ان پہ آنے والے دکھوں کا ذکر کرتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے۔ لہذا عزاداری کو بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے، بے شک بے شک، اس عزاداری کو، عزاداری امیر المومنین کو اس طرح سمجھیں۔ بالکل بے شک آقا۔ اچھا، دوسرا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ دیکھنا ہے کہ ان پر جو ظلم ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جتنا ان کا مقام عظیم تھا، فضائل زیادہ تھے، کمالات زیادہ تھے، ظالموں نے کیا کیا؟ ان کے فضائل کو چھپایا، بے شک، ان کے فضائل پڑھنے والوں کو مارا، بالکل ایسا۔ امیر المومنین کی فضیلت بیان کرنے والوں کو جیلوں میں ڈالا، ان کے گھروں کو لوٹا، ان کو بے دردی سے قتل کیا۔ بے شک یہ پوری تاریخ اب بھری پڑی ہے۔ بے شک، تو اس کے فضائل کو اور کمالات کو جو اللہ نے عطا فرمائے تھے بے شک، ان کو آگے بیان نہیں کرنے دیا۔ تو دوسرا طریقہ امیر المومنین کی نصرت کا یہ ہے، نصرت مظلوم کا یہ ہے کہ ہم اپنے مولا کے فضائل پڑھ کے ان کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک آقا، ہم اپنے مولا کے کمالات دکھائیں، دنیا کو پتہ چلے کہ ہمارا مولا کیا تھا۔ مولا کیا تھا۔ بھئی 70 سال تک ممبروں پر یا امام مولا علی ابن موسیٰ رضا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، حضرت کے بقول 80 سال تک، 80 سنہ، بے شک، 80 سال تک میرے دادا علی کے اوپر سب ہوتا رہا۔ ہائے ہائے، یہ تھوڑی مظلومیت ہے؟ بے شک بے شک، تو اب اس کے مقابل میں یہ ہے کہ ہم اپنے مولا کے فضائل بتائیں، اپنے مولا کے کمالات بتائیں۔ بے شک، سبحان اللہ، تو اس سے، ان دو طریقوں سے ہم اس عظیم مظلوم کی نصرت کو انجام دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس بات کے ساتھ جتنا ایک آپ وقت دیں گے، سلامت رہیں۔ میں امیر المومنین کی ایک فضیلت اللہ کے کلام سے ناظرین کو پیش بسم اللہ بسم اللہ آتا ہوں، بسم اللہ۔ آقا میں حائل نہیں ہوں گا آپ کے اور ناظرین کے درمیان، اللہ آپ جس قدر ہو سکے ہم چاہیں گے کو ہمارے سلامت ناظرین رکھے۔ استفادہ کریں۔ بسم اللہ۔ ایک موضوع ہے میرے عظیم مومنین کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ امیر المومنین ہمارے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کن ناموں سے یاد کیا ہے؟ بے شک، ہمارے علماء نے اس پر کام کیا ہے۔ بے شک ایسا ہے۔ اسماء قرآنیہ علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان دشمن نے وہ کیا تو اللہ نے یہ کیا، کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ یہ اللہ کے بندے تھے، اور انہی کے ذریعے سے خدا نے اپنی خدائی منوانی تھی، پہچنوانی تھی۔ بالکل بے شک ایسا ہی۔ ٹھیک ہے، تو خداوند متعال نے قرآن میں ہر جگہ امیر المومنین کو عظیم ناموں سے یاد کیا ہے، بے شک، لیکن حضرت صادق علیہ السلام کے بقول کہ وہ نام اس انداز میں قرآن میں ذکر ہوئے ہیں کہ صاحبان بصیرت پہچان جاتے ہیں، اور دشمن کی آنکھ سے بھی اوجھل رہ جاتا ہے
تاکہ قرآن تحریف سے بچ جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاکہ قرآن تحریف سے۔ بے شک، بے شک، تو ان ناموں میں سے ایک عظیم الشان نام خود جو میرے مولا علی کا اپنا نام ہے، اسم مبارک علی علی ہے، کہ اللہ کے نزدیک وہ علی ہے۔ بے شک، بے شک، اسم مبارک علی کو قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر خداوند متعال نے بیان کیا ہے۔ میں ایک آیت سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سورہ مبارکہ زخرف ہے، قرآن مجید کا 43واں سورہ ہے۔ اس کی پہلی 4 آیات میں اور چوتھی آیت میں مولا کو علی کہا گیا ہے، لیکن کس انداز میں، بس اگر میں اس وقت میں آپ تک پہنچا سکا تو حاضر کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ حامیم قسم ہے کتاب مبین کی۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ہم نے اس کتاب مبین کو تنزل دے کر عربی آشکار قرار دیا تاکہ تم انسان اس کو تعقل کر سکو۔ بے شک، یعنی یہ عربی میں ہمارے پاس آیا ہے اللہ کا کلام، ہمارے ادراک کے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے، بالکل، بے شک، ورنہ کتاب مبین تو تھی، بے شک، نور الہی موجود تھا، یہ نازل کیا گیا۔ یہ قرآن کی وہ طرف ہے جو ہمارے پاس ہے عربی مبین میں۔ یہی کتاب 30 پاروں میں جو ہم پڑھتے ہیں، بالکل ہے، اور آج کل ماہ مبارک رمضان قرآن کی تلاوت کی بہار ہے، بے شک، بے شک، تو مجھے امید ہے کہ تمام مومنین اس بہار سے استفادہ فرما رہے ہوں گے، بے شک، اور روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے اللہ کے مقربین بندوں میں شامل ہو رہے ہوں گے، بے شک، اور اللہ کا قرب ان کو نصیب ہو رہا بے ہے۔ شک، یہ ایک طرف ہے قرآن کی۔ دوسری طرف قرآن کی کیا ہے؟ چوتھی آیت بیان کرتی ہے وَإِنَّهُ، یہ کتاب مبین جس کو ہم نے عربی میں قرآن عربی قرار دیا، صحیح، یہ کتاب مبین فی ام الکتاب، اس کو اللہ نے ام الکتاب میں رکھا۔ ام الکتاب وہ اصل کتاب، کیا بات ہے، کیا وہ جو بنیاد ہے کتاب کی، سبحان اللہ، کتاب مبین بھی اس میں ہے، جہاں سے کتاب نشأت لیتی ہے، واہ واہ واہ، اس ام الکتاب میں ہم نے رکھا۔ صحیح، اور وہ کہاں ہے؟ لدینا، ہائے ہائے، یہ عربی مبین بنا کے تمہاری طرف بھیجا، وہ جو اصل ہے وہ ہمارے پاس۔ ہمارے پاس ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا، میں اس کی ایک مثال دوں تاکہ بات روشن ہو جائے۔ سورج کو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے، سورج ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے، زمین اور زمین والوں کو فیض پہنچانے کے لیے اپنی کرنیں بھیجتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، تو وہ شعاعیں، وہ روشنی زمین اور اہل زمین پہ پڑتی ہے، زمین پر پڑے تو وہاں سے نباتات اگتی ہے، بے شک، بے اور شک، اگر سورج کی گرمی نہ پڑے تو نباتات باہر نہیں آ سکتے۔ بالکل ایسا، تو یہ دیکھیں نا، بالکل ایسا، لیکن اس کی جو حقیقت ہے، سورج کی جو اصل ہے، وہ پتہ نہیں کروڑوں میل، وہ بھی نوری میل دور وہاں پر موجود ہے، جو کہکشاؤں سے بھی ماورا ہے۔ بے شک، ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ بے شک، بے تو شک، سورج جہاں پر ہے وہ کہکشاؤں سے بھی ماورا ہے، ماورا ہے، زحل و قمر و ان ستاروں سے بھی ماورا ہے، اس سے اوپر ہے، بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا، ٹھیک ہے، وہاں پر موجود ہے۔ بے شک، تو اب دیکھیں، وہاں سے لے کر یہاں تک یہ سورج ہے، لیکن اس کی اصل وہاں ہے، شعاع یہاں ہے۔ کیا بات، کیا، آج سمجھ آیا قرآن کیا سبحان ہے؟ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن مجید کو ایک اس کی ام الکتاب ہے، خدا فرما رہے ہیں لدینا، وہ ہمارے پاس ہے، کیا بات، کیا، اس کو تم برداشت نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن وہ حقیقت ہے، بے شک، بے شک، یہ ام الکتاب ہمارے پاس ہے، جس میں کتاب مبین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، جس میں کتاب مبین ہے وہ ام الکتاب آج ہمارے پاس ہے۔ ہمارے پاس ہے، لیکن
آگے فرمایا وَإِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا، یعنی یہ عربی زبان اس ام الکتاب کی شعاع ہے کیا بات، جس کو ہم نے تمہارے لیے نازل کر دیا، واہ واہ، جس کو ہم نے تمہارے لیے نازل کر دیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ سمجھ سکو، بے شک۔ تو یہ قرآن یہاں پر آیا، یعنی یہ کرن ہے، یہ کرن ہے اس حقیقت کی، اس حقیقت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اور میرے عظیم ناظرین اس کو احساس فرما رہے ہوں گے کہ یہ اس حقیقت کی ایک تجلی ہے جو ہمارے پاس ہے، اور اس تجلی کی اتنی برکت ہے کہ جو اس کو تلاوت کرے گا وہ اللہ کے قریبی ہو جائے گا، جو اس کو تلاوت کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، جو اس کو تلاوت کرے گا وہ اتنے اس کو حسنات میں اضافہ ہو جائے گا، جو اس کی تلاوت کرے گا، حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ ہر حرف کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ خلق کرے گا جو اس مومن کے لیے استغفار کرتا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تجلی کا مقام ہے، سبحان اللہ، یہ شعاع کا عزت ہے، تو ام الکتاب کا کیا مقام ہے؟ بے شک، بے شک، آپ تصور نہیں کر سکتا۔ یہ ہے قرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب علی کون ہے؟ میں ایک مرتبہ پھر آیت کو پڑھوں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ وَإِنَّهُ، یعنی وہ کتاب مبین، فی ام الکتاب، وہ ام الکتاب میں اصل میں ہے، جس طرح وہ حقیقت سورج جو ہے، شمس جو ہے وہاں پر ہے، لدینا، وہ ہمارے پاس ہے۔ یہ تو قرآن عربی مبین ہے، ہم نے آپ کو دے دیا، تو وہ جو ہمارے پاس ہے اس ام الکتاب میں ہے، اس کا نام ہم ایک دیں تو کیا نام دیں؟ اللہ نے نام دیا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وہ جو ام الکتاب لدینا ہمارے پاس ہے، لعلی حکیم، واہ واہ واہ، وہ ام الکتاب علی حکیم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جو ام الکتاب ہے وہ علی حکیم ہے۔ اب یہاں پر وہ مقام ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتے، بے شک، ہمیں حق بھی نہیں ہے اور ہماری حد بھی نہیں ہے، بے شک، بے شک، ہم یہ ہے نہیں کہ ہم اپنی طرف سے بات کریں۔ تو بارگاہ قرآن ناطق میں چلتے ہیں کہ آپ بتائیں، یہ تو آیت کا مفہوم ظاہری ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اس ام الکتاب جو لدینا اللہ کے پاس ہے، اللہ فرما رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس کا نام علی حکیم رکھا۔ وہ علی حکیم جو ام الکتاب ہے وہاں پر دنیا میں کوئی ہے جو یہ علی حکیم کا مصداق ہو؟ تو امام صادق علیہ السلام نے ہمیں بیان فرمایا، ہم اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے، میرے مولا نے۔ اور کہاں بیان فرمایا؟ عجیب ہے، تمام بزرگان نے اس کو درج فرمایا ہے۔ روز غدیر 18 ذی الحج کو ایک دعا ہے امام صادق علیہ السلام کی طرف سے کہ جو ہر مومن کو پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ۔ اس دعا میں جو ایک واسطہ امام صادق علیہ السلام اپنے اللہ کو دے رہے ہیں وہ یہ ہے، بڑی توجہ فرمائیے گا۔ اس میں حضرت جو ہے وہ ایک واسطہ دے رہے ہیں بارگاہ حق میں، ارشاد فرما رہے ہیں فشہد یا الہی، پروردگارا گواہ رہنا، انہ الامام الہادی، مولا علی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ علی امام ہادی ہیں، المرشد الرشید۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، وہ ہر ایک کی ہدایت فرمانے والے ہیں، ہر ایک کی رہنمائی فرمانے والے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو اس دنیا میں آنے سے پہلے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی ہدایت کرنے والے ہیں، واہ واہ، کیونکہ مولا علی ان کے مرشد ہیں، بے شک، پھر ہمارے مرشد ہر ہیں، ایک کی، ہر بے ایک شک، کے بے ہیں۔ شک، المرشد الرشید علی امیر المؤمنین، بے شک، وہ کون ہے؟ نام لیا نا، وہ امام ہیں، ہادی ہیں، مرشد ہیں، رشید ہیں، علی امیر المؤمنین ہیں۔ الذی، وہ علی امیر المؤمنین، الذی، بارگاہ حق میں امام صادق عرض کر رہے ہیں، ذکرتہ فی کتابک، جس علی کو تو نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور تو نے فرمایا ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا معرفی ہے، کیا تعارف ہے میرے مولا کا، اور مولا کا تعارف مولا کی زبان سے، وہ علی جس کی ایک کرن قرآن بنے، ہائے ہائے ہائے، یہ اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو بس اس طرح ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو اب میں نے حقائق آپ کو پیش کر دیے ہیں، اور آپ کا ناظرین جو ہیں ہر ایک اپنی معرفت کے مطابق اس کو لیتا رہے گا۔ حضرت صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ وہ علی ہیں ذکرتہ فی کتابک،
اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے اپنی کتاب میں جس کو ذکر کیا ہے کیا کہ انہو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، سبحان اللہ، تو یہ علی حکیم، یہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ میں یہاں پر اپنے عظیم سامعین اور ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے جب اعتقاد اور علم اور معرفت مولا سے لینی ہے تو یہ تفسیر میرے مذہب کے رئیس حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائی ہے، تو جعفری وہ ہوگا بے شک، جس کا یہ اعتقاد ہوگا کہ سورہ زخرف کی اس آیت میں ام الکتاب بھی علی ہے، علی حکیم بھی علی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، یہ جعفری کا عقیدہ ہے، بے شک بے شک، یہ جعفری جو امام جعفر صادق نے بتایا۔ بے شک، اب ان جعفریوں میں سے میں اس طرح یوں کہوں، چاہے حضرت سے زمانے سے پہلے تھے، خود میرے مولا علی کا ایک صحابی ہے، بتاؤ، بسم اللہ، اگر آپ چاہیں گے تو اسی پر میں تمام کر دوں گا۔ بسم اللہ، مولا علی کے صحابی اور بڑے عظیم الشان صحابی، اس کا نام ہے صعصع بن سوحان، بے شک، سعاد کے ساتھ اس کو کہا جاتا ہے، عین ہے، صعصع بن سوحان، بن سوحان۔ یہ بڑا ہی کوئی پیارا امیر المومنین کا صحابی ہے، کیا بات، بڑا ہی عظیم۔ سبحان اللہ، اس کی عظمت کے لیے یہاں سے آپ ملاحظہ کریں، یہ مریض ہوتے ہیں، اور واقعیت یہ ہے کہ جنگ صفین میں یا کسی جنگ میں زخمی ہوتے ہیں، تو اب حضرت تمام زخمیوں کو ان کے گھر میں جا کر تو عیادت نہیں فرما سکتے، بے شک، ایسے، لیکن صعصع بن سوحان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شمس بھائی سبحان آپ اللہ، عظمت دیکھیں اس عظیم سبحان صحابی اللہ، کی، سبحان اللہ، واقعاً کہ جس کی عیادت کے لیے امیر علی المومنین جیسی چل کے جا شخصیت رہے ہیں، ہے، بے شک، بڑی عزت تھی نا۔ سبحان اللہ، تو امیر المومنین اس کے پاس گئے، اس کی زیارت کے لیے اس کے گھر میں، واہ، قسم سے ہم اس وقت باہر نہیں ہو جائیں گے ہمارے گھر میں امام آ جائیں، اور ہم پردہ غیبت میں رہنے والے اسی انتظار میں ہیں کہ ہمارا وہ امام مستور، وہ امام مظلوم کبھی ہمارے گھروں میں بھی اپنا قدم نورانی لے کر آئیں اور ہمیں نورانی فرمائیں۔ بے شک، اللہم عجل لولیک الفرج بامیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو وہ تشریف لائے حضرت اس کے پاس عیادت کے لیے، تو اس کو تو اپنی بیماری بھول گئی، گویا کہ امیر المومنین عیادت کے لیے آئے، زخم بھول گئے، خوش ہوا، تو حضرت نے ایک نصیحت کی اس کو، بڑی پیاری بات ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، حضرت نے جب دیکھا نا کہ صعصع بن سوحان بہت خوش ہیں، ارشاد فرماتے ہیں لا تتخذن زیارتنا فخرا علی قومک، ہاں، یہ ہماری ملاقات کو نا اپنی قوم کے اوپر فخر نہ بنانا۔ کیا بات، واہ 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 واہ، سبحان، دیکھیں نا، بندہ ظاہر ہے اس نے تو اس سے پھولے نہیں سمایا تھا، وہ امیر المومنین جبکہ تشریف فخر لائے، بنتا ہے، فخر کا بنتا ہے، بالکل ایسا ہی، لیکن حضرت نے پھر بھی اس کو روک دیا بالکل، کہ یہ اخلاق علوی ہے سبحان کہ اللہ، افتخار نہیں کرنا، یہ شرف ہم نے تجھے بخشا ہے لیکن اترانا نہیں ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ فقط قیامت والے دن اترانا، وہ کوئی بات نہیں، دنیا میں نہیں اترانا، دنیا پہ شکر کرنا ہے، شکر ہے کہ امیر المومنین میرے گھر تشریف لائے۔ تو صاحب کہتا ہے میں نے کہا یا امیر المومنین نہیں میں اتراؤں گا نہیں، ولیکن ذخراً و اجراً، واہ، کیا واہ بات، واہ، مولا میں بھی اس کو ذخیرہ آخرت بناؤں گا، واہ، مولا میں بھی اس کو اجر آخرت سبحان بناؤں اللہ، گا، سبحان اللہ، میں اس کے اوپر فخر و مباحات لوگوں پر نہیں کروں نہیں گا۔ کروں گا، سبحان اللہ، امیر المومنین نے یہ کہا۔ اب یہاں پر ایک بات ہوئی ہے امیر المومنین کے درمیان اور صعصع بن سوحان کے درمیان۔ بسم اللہ، امیر المومنین نے صعصع بن سوحان کی عظمت بتائی ہے کہ یہ کتنا بڑا عظیم صحابی ہے، پہلے وہ سن لیں بسم اللہ، اور ہمیں بھی مولا ایسا بنائے۔ بسم اللہ، امیر المومنین فرماتے ہیں اے صعصع، واللہ ما کنت علمتک الا خفیف المعونہ وکثیر المعونہ۔ ایک معونہ حمزہ کے ساتھ ہے، ایک عین کے ساتھ، اگر حمزہ کے ساتھ ہو اس کا معنی ہوتا ہے خرچہ، خرچہ، اگر عین کے ساتھ ہو اس کا معنی ہوتا ہے مدد۔ بے شک، امیر المومنین کی اس کی فضیلت کا قصیدہ پڑھا ہے، فرماتے ہیں صعصع میں تیرے بارے میں نہیں جانتا مگر یہ ہے کہ تیرا خرچہ تھوڑا تھا، مدد زیادہ تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے صعصع بن سوحان، تیری مدد بہت زیادہ تھی، تیرا خرچہ بڑا تھوڑا تھا، یعنی تو سب کچھ میری بارگاہ میں نوکری کر کے بھی مجھ سے کوئی توقع نہیں رکھتا تھا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمیں مولا ایسا بنائے، لا یا آمین، تیری مدد زیادہ تھی لیکن تیرا خرچہ تھوڑا تھا، تو ہم سے کچھ نہیں مانگتا تھا، تو کوئی توقع نہیں رکھتا تھا، سبحان اللہ سبحان مدد اتنی زیادہ کرتا تھا۔ اللہ، سبحان اللہ، بس ظاہر ہے یہ بندہ جو اتنا بڑا عظیم الشان تھا تو مولا چل کے اس کی زیارت کے لیے بے آیا۔ شک، اگر ہم بھی آج کیا اپنے بات، صاحب الزمان کی بارگاہ میں ناصران مولا میں سے شمار ہوں، ہمیں کوئی توقع نہیں ہے کہ اجر دیں، بس وہ مولا ایک نظر کرم فرما دیں۔ ہائے ہائے، بے شک بے ایک شک، گوشئی بے محب کند، ایک چشم ہمارے طرف چشم کرامت ہماری طرف دیکھ لیں، یہی ہے۔ بے شک ایسا ہے، جب صعصع نے یہ کہا امیر المومنین نے، جب امیر المومنین نے اس کو یہ فرمایا تو صعصع نے سامنے میں جواب دیا کہ مولا جو میرا عقیدہ ہے آپ کے بارے میں میں بتاؤں۔ مولا نے فرمایا بتا، عطا بسم اللہ، توجہ ہے، عرض کرتے ہیں انت واللہ یا امیر المومنین، آپ اللہ کی قسم اے امیر المومنین، ما علمت کا، میں آپ کو نہیں جانتا، الا انک باللہ لعلی، اللہ کی قسم کہ تم اللہ کے نزدیک علیم ہو۔ کیا بات، یہ اب مقام بتا رہا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ فِي عَيْنِكَ لَعَظِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالی آپ مولا آپ کی نگاہ میں بہت عظیم ہے، بے شک بے شک، یعنی آپ اللہ کی نگاہ میں علی ہیں ہاں، اور اللہ آپ کی نگاہ میں عظیم ہے۔ سبحان اللہ، کیسی سبحان خوبصورت، اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسی عظیم بات ہے۔ اچھا، وَإِنَّكَ، یہ صعصع کا جملہ ہے، وَإِنَّكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، واہ یہی آیت واہ پڑھی، واہ واہ، اور آپ اللہ کی کتاب میں مولا علی حکیم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو بس ہمیں تو صعصع بن سوحان بننا واہ چاہیے، واہ واہ واہ، عمل کے اعتبار سے بھی، بے شک، بے شک، اعتقاد کے لحاظ بے سے شک، بے بھی، شک، معرفت کے لحاظ سے بھی، تقویٰ کے لحاظ سے بھی۔ آخر اتنا بڑا متقی تو تھا کہ امام المتقین چل کے چل آیا کر ان ہے، کے پاس آئے، بے شک، سبحان اور اللہ، کیا مقام تھا اس کا، واہ، معرفت دیکھیں، انک فی کتاب اللہ لعلی حکیم، آخری جملہ اس کی کتاب فرمائش کا جناب صعصع کہتے ہیں بارگاہ امیر المومنین میں، وَإِنَّكَ بِالْمُؤْمِنِينَ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، ہاں، مولا آپ مومنوں پر اتنے مہربان ہیں کہ ہائے، پس اللہ کی رافت و رحمت ہے، واہ واہ واہ، آپ مومنوں پر اللہ کی رحمت اور رافت ہے۔ رفعت ہے، تو یہ عقیدہ بنا کس کا؟ حضرت صعصع بن سوحان کا، اور اسی آیت سے انہوں نے یہ عقیدہ لیا۔ سبحان اللہ، تو میں امیدوار ہوں کہ میرے عظیم سامعین اس معرفت کے ساتھ امیر المومنین کو اپنا امام مانیں گے، بے شک، اس معرفت کے ساتھ اس کی روز شہادت، شب شہادت منائیں گے، جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے خود فرمایا خطبہ شعبانیہ میں، یا علی من قتل کا فقد قتلنی، ہائے، عجیب ہے یہ جملہ، بے شک، یا علی جس نے آپ کو قتل کیا اس نے مجھ محمد کو قتل۔ قتل کیا، بے شک، تو میں اپنی بات نہ کروں، فقیہ اہل بیت حضرت وحید خراسانی مدظ اللہ العلی فرماتے ہیں، مسلمانوں 21 ماہ مبارک رمضان کو تم بھی منایا کرو، کیونکہ نص رسول کے مطابق اس دن علی کا جہاں پر قاتل ہے رسول کا بھی قاتل، بے شک بے شک، اور یہ وہ وحدت بیان ہو رہی ہے ہائے، کہ من قتل کا فقد قتلنی، ہائے، وہ مظلوم جس کی آنکھ میں کانٹا، گلے میں ہڈی، بالآخر اس زہر آلود تلوار سے سجدے کی حالت میں میرے مولا کو ضربت لگی، اور جب میرے مولا کو، میں پوری شہادت نہیں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ، کہ ہر سننے والے کے لیے سامعِ عزا بن جائے، بے شک بے شک، کہ حضرت کو جب اس زخمی حالت میں بیٹے اٹھا کر آ رہے تھے تو علی تو جانتے تھے نا کہ کل کیا ہوگا،
تو مولا کے ذہن میں یہ آیا ہوگا نا کہ آج مجھے حسین اٹھا کے جا رہے ہیں، کل بر کربلا میں حسین کو اٹھانے والا کوئی نہیں، اس میرے بیٹے کو اٹھانے والا کوئی نہیں۔ مظلومیت امیر المومنین اور ضربت کی شدت یہ ہے کہ جب گھر میں بیٹے لے کر آئے تو بہت بڑی عزت والی بیویاں علی کی بیٹیاں رونے لگیں، حکیم بلایا گیا، طبیب بلایا گیا، اس نے کہا کہ مولا کو کیونکہ جو تلوار لگی ہے وہ زہر آلود تھی، اس کے لیے دودھ کا انتظام کیا جائے کہ دودھ زہر کے اثر کو کم کرتا ہے۔ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، امیر المومنین کو ایک ضربت لگی، دودھ آ گیا۔ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماؤں کو کہہ رہے تھے، اماں دودھ کی اس کو ضرورت ہے جو ہمیں دودھ پلاتا تھا۔ تو بچے کوفہ کے دودھ لے کر آ گئے، لیکن حسین کے علی اصغر کے لیے کسی نے پانی نہ دیا۔ یہ وہ مظلوم ہے جن کے لیے کوئی پانی نہ دیا۔ میں اپنے سامعین کو اس جملے تک لے آنا چاہتا ہوں، تسلی دی جا رہی تھی بچوں کو، خصوصاً علی کی بیٹیوں کو، کہ انشاءاللہ زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا، کہ اتنے میں اس قاتل کو بھی پکڑ کر لے آئے۔ تو اس ایک مرتبہ بی بی ام کلثوم نے جس طرح روایت میں ہے، پردے میں کھڑے ہو کر کہا، ظالم تجھے حیا نہ آیا؟ ہمارے امیر بابا کو، ہمارے شفیق بابا کو تو نے مارا، میرا بابا ٹھیک ہو جائے گا اور تجھ سے ہم انتقام لیں گے۔ تو اس ظالم نے ایک جملہ کہا جس نے بی بی کے جگر پہ نشتر چلا دیا۔ کہتا ہے، بنت علی ایسا نہیں ہے، میں نے 1000 درہم کی زہر میں اس کو بجھایا ہے، میں نے وہ زہر اس تلوار کو لگائی تھی کہ اگر وہ دریاؤں میں پھینکی جاتی تو مچھلیاں باہر آ جاتی۔ لہذا اے بنت علی، تو علی کی امید نہ رکھ۔ اور ایسا ہی ہوا کہ 19 کو لگی ہوئی ضربت 21 کو علی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہت شکریہ قبلہ کہ آپ نے وقت دیا اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے واقعاً جو مطالب پیش کیے اور ہمارے تمام ناظرین نے امید ہے استفادہ کیا ہوگا، اور اصل حق بھی یہی ہے کہ کم سے کم ان تبلیغات کے ذریعے، ان پیغامات کے ذریعے مولا کے ہم ویسا بن سکیں جیسا مولا چاہتے ہیں۔ کم سے کم روز محشر کھڑے ہو کر مولا کو اپنے روبرو اپنا منہ دکھا سکیں، مولا کو کہہ سکیں کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ آپ نے ساسا بن سوہان کا پورا واقعہ سنا، اسی طریقے سے مولا کے دیگر جتنے احباب ہیں، اور یہ معرفتی نکات ہیں، ان سے ہمیں سیکھنا ہے، ہمارے تمام ناظرین کو سیکھنا ہے، اپنی اولادوں کو ان چیزوں کو منتقل کرنی ہے، اور واقعات معرفت کا جو پہلو مولانا قبلہ نے ابھی بیان کیا ہے، اور اس پر پوری توجہ کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم شکر گزار ہیں قبلہ کی کہ آپ نے وقت دیا اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ انشاءاللہ قبلہ ہم مزاحم ہوتے رہیں گے جب مشہد تشریف لائیں، اس امید کے ساتھ کہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے اور ہمارے ناظرین انشاءاللہ ان علوم کے گوہروں سے فیضیاب ہوں گے۔ بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور یہ التماس بھی کریں گے کہ ہمارے تمام ناظرین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ قبلہ۔ یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مطلوب حسین محمدی صاحب، جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ امید ہے آپ تمام ناظرین نے استفادہ کیا ہوگا۔ اسی طرح آئندہ ہفتہ پھر دوبارہ ایک نیا پروگرام لے کر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان شمس جعفری اور حرم امام رضا علیہ السلام کی اردو ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔